نما ہے۔ یعنی اس میں اللہ تعالیٰ نے خود بیت اللہ شریف خانہ کعبہ کی عظمت و شان کو بیان فرمایا ہے کہ وہ عظمت والا گھر، وہ شانوں والا گھر مکہ المکرمہ میں ہے۔ مکہ المکرمہ کے بے شمار نام قرآن پاک میں آئے ہیں، لیکن یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بی بکہ اور مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ مکہ المکرمہ اور بکہ المکرمہ ان دونوں کا ایک ہی مفہوم ہے، ایک ہی معنی ہے۔ یعنی بھی مکہ سے مراد بھی مکہ المکرمہ ہی ہے، اور فرمایا کہ بے بکہ کا اس کو اس لیے کہا گیا کہ یہ یعنی اپنے دشمنوں کو، اپنے مخالفین کو یعنی کچل دیتا ہے، تباہ و برباد کر دیتا ہے، اس لیے اس کو بے بکہ کہا گیا ہے۔ اور مکہ المکرمہ اس کے بھی متعلق فرمایا کہ مکہ مکن سے ماخوذ ہے، جس کا معنی ہے چوس لینا۔ یعنی خانہ کعبہ جو اس کی زیارت کرتا ہے، جو اس کا حج کرتا ہے، اس کا طواف کرتا ہے، فرمایا کہ یہ خانہ کعبہ اس کے صغیرہ اور کبیرہ دونوں گناہوں کو، وہ چاہے صغیرہ ہوں چاہے کبیرہ ہوں، ان کو چوس لیتا ہے، یعنی ان کو ختم کر دیتا ہے۔ جس کی نظر خانہ کعبہ پر پڑ گئی وہ گناہوں سے، صغیرہ گناہ ہوں یا کبیرہ گناہ ہوں، ان سے پاک صاف ہو جائے۔ اور یہ بہت بڑی عظمت ہے۔ کبیرہ گناہ صرف دو طریقوں سے معاف ہو سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو توبہ کرنے کا ہے، استغفار کرنے کا ہے، کہ جب بھی انسان کو سے کوئی گناہ ہو جائے، کوئی غلطی ہو جائے، فوراً وہ توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے، استغفار کرے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان لوگوں کی تعریف بیان فرمائی ہے، فرمایا ان سے غلطی ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن وہ فوراً مجھ سے معافی مانگ لیتے ہیں، اور فرمایا میں ان کو معاف فرما دیتا ہوں۔ تو اس لیے یعنی معافی کے اندر، استغفار کے اندر انسان کو یعنی سستی سے، غفلت سے کام نہیں لینا چاہیے، فوراً اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی مانگ، بلکہ ہر وقت انسان کو اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہنا چاہیے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آپ ایک ایک مجلس میں 100 دفعہ استغفار فرماتے تھے۔ حالانکہ آپ گناہوں سے یعنی پاک ہیں، آپ سے گناہ ہو ہی نہیں سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی آپ دن میں اور ایک ایک محفل میں 100 دفعہ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں بھی کم از کم 100 دفعہ استغفار دن میں پڑھنی چاہیے، 100 دفعہ۔ وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ اتنا بڑا وظیفہ ہے کہ اس کی عظمت و شان کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ اگر کوئی پریشان ہے، کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، کوئی تکلیف ہے، کاروباری کوئی مسئلہ ہے، کسی قسم کا بھی کوئی مسئلہ ہو، فوراً اللہ کی بارگاہ عالیہ میں استغفار کرے، اللہ تعالیٰ اس کی بیماریاں بھی دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کی پریشانیاں بھی دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس پر اپنے فضل و کرم کی بارش بھی فرمائے۔ تو ایک استغفار سے گناہ معاف ہوتے ہیں، اور دوسرے خانہ کعبہ کی زیارت سے۔
خانہ کعبے کی زیارت سے، خانہ کعبے کو دیکھنے سے، یعنی یہ عظمت و شان ہے خانہ کعبہ کا۔ فرمایا کہ یہ آنے والوں کے گناہوں کو چوس لیتا ہے، اس لیے اس کو بمکہ کا کہا گیا۔ فرمایا مبارکم وہدی للعالمین، بڑا ہی برکت والا ہے، بڑا ہی برکت والا ہے۔ 120 رحمتوں کا نزول، 120 رحمتوں کا نزول فرمایا خانہ کعبے پر ہوتا ہے روزانہ، اور فرمایا اس میں سے 60 رحمتیں مخصوص ہیں ان کے لیے جو خانہ کعبے کا طواف کرتے ہیں، اور 40 رحمتیں مخصوص ہیں ان کے لیے جو وہاں نماز پڑھتے ہیں، اور 20 رحمتیں ان کے لیے مخصوص ہیں جو صرف بیٹھ کر خانہ کعبے کی زیارت کرتے ہیں، بیٹھ کے صرف زیارت کرتے ہیں خانہ کعبے۔ وہ خانہ کعبہ جو مسجد حرام کے اندر ہے، میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا جس نے خانہ کعبے کے اندر نماز پڑھی، ایک نماز پڑھی، اللہ اسے 1,00,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمایا، 1,00,000 نمازوں کا ثواب۔ اور فرمایا جس نے میری مسجد میں، مسجد نبوی شریف کے اندر نماز پڑھی، اللہ اسے ایک نماز کے بدلے 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرمایا، 50,000 نماز۔ اور خانہ کعبے میں ایک نماز کا ثواب 1,00,000 نمازوں کا برابر۔ فرمایا اس میں بڑی واضح نشانیاں ہیں، آیاتم بیناتم، مقام ابراہیم، فرمایا اس کے اندر نشانیاں ہیں اور اس میں مقام ابراہیم ہے۔ نشانیاں کیا ہیں؟ فرمایا اس میں رکن اسود یعنی حجر اسود ہے، یہ بھی اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جہاں پاؤں مبارک لگے جس پتھر پر، وہ مقام ابراہیم بھی نشانی ہے۔ وہ عام پتھروں سے جدا پتھر تھا جس پر کھڑے ہو کر آپ نے خانہ کعبے کی تعمیر فرمائی تھی، اور وہ آپ کے قدموں میں اس طرح نرم ہو گیا جس طرح گارا ہوتا ہے، جس طرح مٹی ہوتی ہے، کہ آپ کے پاؤں مبارک اس کے اندر ثبت ہو گئے، اور آج بھی وہ نشانات موجود ہیں۔ باقیوں سیڈوں میں وہ سخت ہے، لیکن جہاں آپ کے قدم مبارک تھے وہاں نرم۔ اور فرمایا اس پتھر کی یہ شان تھی کہ جیسے جیسے دیوار کعبہ اونچی ہو رہی تھی، وہ پتھر بھی اوپر اونچا ہوتا جاتا تھا، اونچا ہوتا جاتا تھا، اور جب آپ کام ختم کرتے تھے وہ پھر نیچے ہو جاتا تھا۔ یہ لیے مقام ابراہیم کی عظمت و شان ہے۔ اور فرمایا کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ حجر اسود کو بھی 2 آنکھیں عطا فرمائے گا، اور مقام ابراہیم کو بھی اللہ تعالیٰ 2 آنکھیں 2 زبانیں عطا فرمائے گا۔ اور فرمایا کہ جس نے اس حجر اسود کا اور مقام ابراہیم کا حق ادا کیا ہوگا، ان کی زیارتیں کی ہوں گی، فرمایا کل قیامت والے دن حجر اسود بھی اس کے بارے میں گواہی دے گا، اور مقام ابراہیم بھی اس کے بارے میں گواہی دے گا۔ اور ظاہر ہے جس کی گواہی دینے والا مقام ابراہیم ہو، وہ حجر اسود ہو، اس کی بخشش لازمی، اس کی مغفرت لازمی۔ ایک اور اس کی نشانی فرمایا کہ یہ خانہ کعبہ، اس کے اوپر سے پرندے نہیں گزرتے، پرندے اوپر سے نہیں گزرتے، پرواز نہیں کرتے، بلکہ وہ دائیں بائیں ہو جاتے، اوپر سے نہیں گزرتے۔ اور ہم نے خوب اپنی آنکھوں سے یہ نظارہ دیکھا ہے کہ ہزاروں کبوتر خانہ کعبے کے باہر ہیں، وہ کبوتروں والے چوک، وہ باقی عمارتیں جتنی ہیں وہ ان کبوتروں سے بھری پڑی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں ہیں، لیکن ایک بھی کبوتر ایسا نہیں جو خانہ کعبے کی چھت پر جا کر بیٹھتا، ایک بھی کبوتر ایسا نہیں ہم نے دیکھا کہ جو خانہ کعبے کی چھت پر جا کر بیٹھا، کوئی ایسا اندر جاتا ہی نہیں۔ یعنی ان کو بھی یہ پتہ ہے کہ یہ ہمارا کعبہ ہے۔ فرمایا ھدی للعالمین، یہ سارے جہانوں کا کعبہ ہے، اس میں انسان بھی آ جاتے ہیں، اس میں حیوان بھی آ جاتے ہیں، اس میں چرند پرند ہر شے جانتی ہے کہ یہ خانہ کعبہ ہے، اور سب اسی طرف ہی جھکتے ہیں۔ ومن دخلہ کان آمنا، فرمایا جو اس میں داخل ہو گیا وہ امن پا گیا، وہ امن پا گیا، یعنی دنیا کی مصیبتوں میں سے بھی امن پا گیا، اور آخرت کے عذاب سے بھی وہ امن پا گیا، وہ امن پا گیا۔ وہ خانہ کعبہ
حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کل قیامت والے دن اس خانہ کعبے کو سجایا جائے گا اور جتنے لوگوں نے اس خانہ کعبے کی زیارت، اس کا طواف، اس کا حج کیا ہوگا، وہ سارے کے سارے اس کے چاروں طرف ہو جائیں گے اور پردوں کے ساتھ، یعنی اپنے آپ کو لگائیں گے، کوئی پردوں کے ساتھ لگ جائیں گے اور جو آگے ہوں گے ان کے کندھوں کے ساتھ لگ جائیں گے، اور یہاں تک کہ فرمایا اس خانہ کعبے کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا جائے گا اور وہ سارے کے سارے خانہ کعبے سمیت جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ یعنی یہ ہے حج کی برکتیں، اس خانہ کعبہ کی برکت۔ وہ خانہ کعبہ جس کے حج میں میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ جس نے خانہ کعبے کی زیارت کی، اس کا طواف کیا، اس کا حج کیا، اسے اللہ تعالیٰ دو چیزیں عطا فرماتا ہے، دو چیزیں۔ پہلی چیز تو فرمایا کہ وہ بندہ گناہوں سے اس طرح پاک صاف ہو جاتا ہے جس طرح پانی میل کو صاف کر دیتا ہے، اور آپ نے مثال بھی دی، فرمایا کہ جس طرح آگ کے اندر سونا، چاندی یا لوہا، جس طرح آگ ان کی میل کو ختم کر دیتی ہے، فرمایا حج بھی اس طرح انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، گناہوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے جو حج کرتا ہے۔ اور دوسری بات فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی محتاجی کو ختم کر دیتا ہے، اس کی غریبی کو ختم کر دیتا ہے، یعنی وہ بندہ غریب نہیں رہتا، وہ بندہ محتاج نہیں رہتا جو حج کرتا ہے۔ اور میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ حج اور عمرہ انسان کے مال میں کمی نہیں کرتا۔ یہ ذہن سے نکال دو کہ یہ حج اور عمرہ انسان کے مال کو کم کرتا ہے، فرمایا نہیں، نہ حج نہ عمرہ یہ انسان کے مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اس کے مال کو بڑھا دیتا ہے۔ اور فرمایا میرے سونے محبوب نے اللہ اس کی محتاجی ختم کر دیتا ہے، اللہ اس کی غریبی ختم کر دیتا ہے جو حج کرتا ہے یا عمرہ کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگر دیا ہے، مال دیا ہے، تو دنیا کے اندر یہ بہت بڑی سعادت ہے، بہت بڑی سعادت ہے کہ انسان حج پر جائے، خانہ کعبے کا طواف کرے، حجر اسود کو چومے، صفا مروہ کی پاک پہاڑیوں پر دوڑے، کیا کیا ہم نظارے ہیں۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے کے پاس زاد راہ ہے اور سواری ہے، زاد راہ ہے اور سواری ہے، زاد راہ کیا ہے؟ یعنی راستے کا اس کا خرچ، آنے جانے کا، اور وہ 1 مہینہ یا 42 دن جتنے اس نے وہاں گزارنے ہیں اتنا مال گھر والوں کے لیے ہو، اور راستے کا خرچہ اور وہاں کا خرچہ، فرمایا اس کے پاس زاد راہ ہو اور سواری ہو، یعنی سواری جس پر اس نے جانا ہے وہ جیسی بھی ہو، فرمایا وہ اسے جو پہنچا دے وہاں، یہ چیزیں اس کے پاس ہیں، اور پھر حج نہ کرے، پھر حج نہ کرے۔ میرے سونے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا چاہے وہ یہودی ہو کر مرے چاہے وہ نصرانی ہو کر مرے۔ یعنی اتنی بڑی وعید ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ حج فرض ہو جاتا ہے، حج فرض ہے لیکن اس کے باوجود حج کے لیے نہیں جاتے، مال پر سانپ بن کر بیٹھے رہتے ہیں کہ یہ کہیں کم نہ ہو جائے، کہیں چلا نہ جائے، لیکن رب فرما رہا ہے کہ
اَیَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَ، وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو مال ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ اس کے پاس رہے گا۔ فرمایا نہیں، یہ تو جانے والا ہے، یہ جانے والا ہے اور ایک دن اس کو تو چھوڑنے والا ہے۔ قرآن پاک میں کم تارکم من جنت وعیون ومقام کریم کذالک وورثناها قوما آخرین فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین۔ یہ رب فرما رہا ہے کم تارکم من جنت، کتنے ہی باغات ہیں جن کو تم چھوڑ گئے، وعیون اور چشمے، ومقام کریم اور بڑی بڑی شاندار کوٹھیاں، محل کتنے ہیں، یہ سب تم چھوڑ گئے۔ فرمایا کذالک وورثناها قوما آخرین، اور ہم نے اسی طرح دوسروں کو اس کا وارث بنا دیا۔ پہلے تم تھے اس کے وارث، تمہارے پاس باغات بھی تھے، چشمے بھی تھے، خزانے بھی تھے، بڑی بڑی بلڈنگیں محل بھی تھے، اور پھر ایک ٹائم آیا کہ تم ان سب کو چھوڑ گئے اور ہم نے اس کا دوسروں کو وارث بنا دیا۔ فما بقت علیہم السماء والارض، پھر نہ تم پر زمین روئی نہ تم پر آسمان رویا، نہ کوئی وما كانوا منظرین، اور فرمایا ہم نے پھر ان کو مہلت بھی نہ دی، توبہ بھی نہ کر سکے، استغفار بھی کر، معافی بھی نہ کر سکے۔ یعنی یہ اگرچہ یہ کافروں کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہے کہ ان پر آسمان بھی نہ رویا، ان پر زمین بھی نہ روئی، لیکن جو نیک بندے ہیں، اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، فرمایا ان پر زمین بھی روتی ہے، ان پر آسمان بھی روتا ہے۔